کہ جب اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، دشمنان اسلام ستانے لگ جائیں، مارنے لگ جائیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے تعلق سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے کے راستے میں دو مرتبہ ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اللہ نے کیا بہترین مدینہ کے اندر ایک یہودی کا کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا۔ یہودی مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا، پانی کی بڑی پریشانی تھی، بڑی قلت تھی، لوگ پانی کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی صحابہ کرام کی جماعت سے، کون ہے جو یہودی کا وہ آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے حوض کوثر کی گارنٹی کو خطاب کیا کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا آپ کو یاد نہیں، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ اللہ کے رسول نے بئر روما کو خرید کر وقف کرنے کی بات کہی تھی؟ تو میں نے ہی وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی توسیع کی بات کی تھی تو اکیلے عثمان نے چندہ دے کے مسجد نبوی کی توسیع کرائی تھی، اور آج تم اسی مانگی کہا اے عثمان آپ اجازت دیجئے، اے امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، ہم ان بلوائیوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں اور ان کی اینٹ سے اینٹ لے جاتے۔ کنواں خرید کے وقف کیا، اس کنویں کا پانی پینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جس مسجد نبوی کی اکیلے توسیع کی، اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے سے ہیں، جمعہ کا دن ہے، حملہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن سامنے کھلا ہوا تھا اور ان کے جسم سے خون کا فوارہ جس قرآن مجید کی آیت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گھروں پر موجود ملت کی ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے جو زیادہ بڑے ہوئے صحابی ہیں، وہ صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
ان کی فضیلت سے متعلق گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بات ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام عثمان بن عفان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ان کا ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان سے بیاہی گئی تھیں۔ 2 بیٹیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، رقیہ اور ام کلثوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیٹیاں آپ کی زوجیت میں تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے ہی سلیم الفطرت انسان تھے، اچھے انسان تھے، شریف انسان تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی اور کبھی شراب کو اپنے منہ سے نہ لگایا۔ جہاں شراب عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی شراب اپنے منہ سے نہ لگائی، کبھی شراب نہ پی، اور اسی طریقے سے کبھی کسی بت کی پوجا بھی نہ کی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہ کی، اور جب 34 سال کی عمر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عثمان، آپ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ بت بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ کسی کی کوئی بات سن نہیں سکتے، نہ کسی کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ پیاری بات یہ ہے کہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لہذا تم آپ کی بات مان لو، اسلام قبول کر لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں، اسلام میں تمہارا آنا مبارک ہو، اسلام میں تم آئے ہو، تمہارے لیے خوشخبریاں ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو رسیوں سے باندھ کے مارا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو رسیوں سے باندھ کر مارا اور ان سے کہا، اترغب عن ملت آبائک، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے بے رغبتی برت رہے ہو؟ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ کہا، ہاں میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہوں، اب آپ سے جو بن پڑے کر لیجئے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ سے جو بن پڑے آپ سزا دیجئے، ماریے، کوٹیے، لیکن میں اب دین اسلام سے باز نہیں آ سکتا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب میں اسلام سے نہیں پھر سکتا ہوں۔ ستایا گیا، پریشان کیا گیا، رسیوں سے باندھ کے مارا گیا، لیکن پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پلٹے نہیں۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس جیسی اور بھی کئی ساری مثالیں صحابہ کرام کی موجود ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے ستایا، گھر والوں نے ستایا، سگے رشتہ داروں نے ستایا، چچا نے ستایا، بھتیجے نے ستایا، اور بھی دیگر لوگوں نے ستایا،
لیکن صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی اسلام سے پھر گیا ہو، اسلام سے وہ برگشتہ ہو گیا ہو یا اسلام سے مرتد ہو گیا ہو۔ سارے کے سارے صحابہ سب نے قربانیاں دی اور تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن دین سے پھرنا گوارا نہ کیا، دین سے سمجھوتے نہ کیے، دین سے سودے بازیاں نہ کی۔ پریشانیاں یقیناً آئیں، مشکلات یقیناً آئیں، آزمائشیں ضرور آئیں، لیکن ان مشکلات سے گھبرائے نہیں، ان پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، ان آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ ان آزمائشوں میں کھڑے اترے اور اسلام پہ کاربند رہے، اسلام پہ قائم رہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو مالدار صحابہ میں تھے، با حیا صحابی تھے، ان کے اندر حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ اتنے با حیا تھے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ پنڈلیاں یہ پیر کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، ٹخنے سے گھٹنے سے نیچے کا اور ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلیاں کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں، یا راوی کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ران کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ جیسے تھے اسی حالت میں رہے، آئے ابو بکر صدیق اور آپ سے بات چیت کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت مانگی، اجازت دی گئی اور آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہے، جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہے۔ تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دستک دی، پوچھا کون؟ بتایا عثمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو یا اپنی ران کے حصے کو ڈھک لیا۔ دو صحابہ آئے، وہ بھی جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ویسے ہی رہے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کا حصہ ڈھکا نہیں، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیاں ڈھک لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ذہین تھی، جو سمجھدار تھی، جانے کے بعد انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر آئے، آپ جیسے تھے اسی حالت میں رہے، آپ کی حالت بدلی نہیں، آپ نے اپنے پیر ڈھکے نہیں، اپنی پنڈلیاں ڈھکی نہیں۔ حضرت عمر آئے، تب بھی آپ نے اپنی پنڈلیاں نہیں ڈھکی۔ حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیاں کیوں ڈھک لی؟ سوال کیا، جانکاری حاصل کرنے کے لیے سوال کیا، امت تک اس علم کو پہنچانے کے لیے۔ فرمایا جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کہا اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا پہ رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے اندر جو حیا پائی جاتی تھی اس حیا پہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حیا کہتے ہیں ایک ایسے جذبے کو، ایک ایسی صفت کو جو انسان کو برائیوں سے روکے، غلط کاموں سے روکے۔ شروع میں نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غلط کاموں سے، دوسرے کاموں سے، شریعت کے خلاف کاموں سے دور رہتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہ کی اور نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ حیا، یہ ایک طریقے سے صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لایا اور میں نے 2 ہجرتیں کی. یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. اور اس کے بعد دوسری ہجرت مدینہ میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں. 2 ہجرتیں کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صحیح بخاری کے اندر وہ روایت بھی موجود ہے جس میں فرماتے ہیں ہاجرت الہجرتین، میں نے 2 ہجرتیں کی. ہجرت کا معنی ہوتا ہے کہ جب اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، دشمنان اسلام ستانے لگ جائیں، مارنے لگ جائیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. تو جب ایک موقع پر مسلمانوں کو ستایا گیا، تھوڑے سے مسلمان تھے، تھوڑے سے چند مسلمان، جب ان کو ستایا گیا تو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے جہاں کا بادشاہ نجاشی مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے لیے خیر کے جذبات رکھتا تھا، مسلمانوں کی مدد کیا کرتا تھا، وہاں چلے گئے. اس کے بعد ہجرت کا دوسرا موقع ہجرت مدینہ کا ہے جو ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ہجرتیں کی. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی آپ کی خلاف ورزی نہیں کی. آپ ذرا تصور کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بایعتہ وما عصیتہ وما غششتہ، کہ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. جب تک زندہ رہے، جب تک آپ زندہ رہے، آپ کی پیروی کرتے رہے، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی پیروی کرتے رہے، آپ کی موجودگی میں کبھی آپ کو دھوکہ نہ دیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، 2 ہجرتیں کرتے ہیں، 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے عقد نکاح میں آتی ہیں اور کبھی انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اور کبھی آپ کو دھوکہ نہ دیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے تعلق سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کہیں زیادہ بڑا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا بہترین بدلہ یہ دیا کہ مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ کا گھر بڑا لمبا چوڑا تھا. تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے گھر کا صحن اتنا بڑا تھا کہ آپ کی شہادت کے موقع سے 700 صحابہ کرام آپ کے صحن میں موجود تھے. ابھی وہ واقعہ میں آخر میں ذکر کروں گا شہادت کا، لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں 2 مرتبہ ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. اللہ نے کیا بہترین بدلہ دیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، اس بات کا یقین رکھ لیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
दो हिजरतें की, बदले में अल्लाह ताला ने मालदार बना दिया, इतना माल नवाजा, इतना माल अल्लाह ताला ने अता किया कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गनी के लक़ब से मुलक़्क़ब किया जाने लगा। गनी का लक़ब पड़ गया, यानी मालदार सहाबी। और इनकी गिना के और इनकी मालदारी के अगर वाक़यात जिक्र किए जाएं तो ये वक्त कम पड़ जाए, लेकिन एक दो नमूने में जरूर यहाँ बयान करूंगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तौसीअ के मौके पर अकेले हिस्सा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल पे खड़े होके लोगों से गुजारिश की, कौन है जो मस्जिद नबवी की तौसीअ में हिस्सा ले, मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके लिए जन्नत में घर की गारंटी देता हूँ। मस्जिद नबवी छोटी हो गई थी, तंग हो गई थी, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, उसको बड़ा करना था, उसकी तौसीअ होनी थी। अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे खड़े होके लोगों के सामने सवाल किया, कहा कि जो भी मस्जिद नबवी की तौसीअ में इसको बड़ा करने में हिस्सा लेगा, मैं अल्लाह का रसूल होकर उसके लिए गारंटी लेता हूँ कि उसको जन्नत में घर दिलवाऊंगा। उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं है, अकेला उस्मान काफी है। फिर अल्लाह के रसूल खड़े होते हैं, फिर कहते हैं क्या कोई और है जो मस्जिद नबी की तौसीअ में हिस्सा ले? फिर उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल उस्मान अकेला काफी है, किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी मर्तबा फिर इत्तेफाक होता है, उस्मान गनी फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल उस्मान अकेला काफी है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से मिंबर रसूल पे खड़े होके उस्मान गनी को जन्नत की बशारत सुनाई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई और कहा कि आज के बाद अगर उस्मान कोई अमल ना भी करे तब भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये जन्नती सहाबी हैं, इनके लिए जन्नत की बशारत है। अकेले मस्जिद नबवी की तौसीअ में और उसको बड़ा करने में हिस्सा लेते हैं। और तो और मदीना के अंदर एक यहूदी का कुआं था जिसको बेर रूमा कहा जाता था। यहूदी मुसलमानों को पानी पीने नहीं देता था, पानी की बड़ी परेशानी थी, बड़ी किल्लत थी, लोग पानी के लिए परेशान होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारिश की सहाबाए किराम की जमाअत से, कौन है जो यहूदी का वो आधा कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं उसके लिए हौज़े कौसर की गारंटी लेता हूँ। पानी की परेशानी थी। यहाँ रुक कर एक बात मैं आपको बता दूं कि पानी की अहमियत हद दर्जे है। पानी की अहमियत को समझना चाहिए और बहुत ज्यादा फजूल खर्ची पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पानी के एक एक घूंट के लिए हम तरस जाएं। सहाबाए किराम ने बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगी गुजारी है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो बेर रूमा जो एक यहूदी के कब्जे में था, अल्लाह के रसूल ने सिफारिश की कि कौन है जो इस कुएं के आधे हिस्से को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालदार सहाबी थे। कहा अल्लाह के रसूल मैं इस आधे कुएं की कीमत देने के लिए तैयार हूं। कुआं खरीदा, वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। और जिस दिन मुसलमानों की बारी होती थी, चूंकि अभी आधा कुआं खरीदा था तो बारी लगी हुई थी, एक दिन मुसलमानों की बारी थी, एक दिन उस यहूदी के कब्जे में होता था और वो यहूदी उस पानी को फरोख्त करता था। लेकिन यहाँ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खरीद के वक्फ कर रखा था, जो चाहे आके पानी भरे, पानी पिए। लोग आते थे और 2 दिन का पानी भर के ले जाते थे। यहूदी ने जब देखा कि जब उसकी बारी होती है कोई पानी लेने नहीं आता, उसकी तिजारत, उसका माल कम होता जा रहा है और उसकी बारी में कोई इस कुएं पर पानी लेने नहीं आता, फिर उस आधे कुएं को बेचने की सिफारिश की। कहा ये मैं आधा कुआं भी बेचने के लिए तैयार हूँ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा से वो कुआं खरीद के आधा हिस्सा जो बचा हुआ था वो भी खरीद लिया और उस पूरे कुएं को
مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ قربان جائیں ہماری نسلیں، ہماری آل و اولاد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کہ پورا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جو چاہے اس کنویں سے آ کے پانی پیے اور جو چاہے اس کنویں سے آ کے پانی بھر کے لے جائے۔ یہی نہیں، غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع سن 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا۔ اس غزوے میں مسلمان بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے، بڑی قسم پرسی کا حال تھا۔ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ مسلمانوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے تھا، نہ سواری کے لیے کچھ تھا، اور نہ جنگ کرنے کے لیے کچھ آلات تھے۔ اور ادھر قیصر روم کے عیسائی مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے بھی غزوے کی تیاری شروع کی، اور اس موقع سے آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو اس غزوے میں حصہ لے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا اللہ کے رسول میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے گزارش کی۔ 7 مرتبہ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ایک مجلس میں 940 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ 940 اونٹ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور 60 گھوڑے مسلمانوں کو وقف کر دیتے ہیں غزوہ تبوک کی وجہ سے، کہ غزوہ تبوک میں سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، جنگی آلات کی ضرورت ہے۔ وہ ساری چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مہیا کراتے ہیں۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس غزوے میں 1/4 حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس موقع پر 940 اونٹ اور 60 گھوڑے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں کسی نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سے خرچ نہیں کیا۔ اس موقع سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ آج کے بعد اگر یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی بڑی قربانی دینے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جو صرف اور جو خرچ غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا وہ تقریباً 10,000 دینار تھا۔ 10,000 دینار موجودہ دور کے حساب سے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 27 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 27 لاکھ روپے اس زمانے میں آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو یہ رقم کروڑوں اور اربوں میں چلی جائے گی، کیونکہ اس وقت اونٹوں کی قیمت، گھوڑوں کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ دینار اس زمانے میں چلا کرتے تھے، آج بھی کچھ ممالک میں دینار چلا کرتے ہیں۔ تو 10,000 دینار ایک مجلس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ ایسے ہی ان کو غنی کا لقب نہیں مل گیا، اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تھی۔ مالدار بنایا تھا اللہ نے، اور اس مالداری کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں بتا دوں کہ مالدار ہونا غلط نہیں ہے۔ آپ خوب مالدار بنے، شوق سے مالدار بنے، خوب مال کمائیں، لیکن مال کمانے میں یہ بات ذہن نشی رہے کہ مال حلال طریقے سے کمائیں اور حلال
حلال راستوں میں خرچ کریں، جائز راستوں سے کمائیں، جائز راستوں میں خرچ کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر تھے اور غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی تجارت میں اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ ملک شام سے ان کے اونٹ اور گھوڑے مالے تجارت کے مال سے لدے فدے آئے تھے، اچھا خاصا فائدہ اس سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تھا، اور اس موقع کو غنیمت جان کے جنت حاصل کر لی اور غزوہ تبوک میں ایک اچھا خاصا حصہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت اور خوشخبری حاصل کی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب ہیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ جو انتہائی دل سوز واقعہ ہے، غمناک واقعہ ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی اور عظیم صحابی، مالدار صحابی، جنہوں نے بیر روما خرید کر عام طور پہ وقف کر دیا تھا، اور جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی تھی، جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے۔ بلوائیوں نے، کوفیوں نے، سبائیوں نے اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کی۔ بڑے سیدھے، بردبار اور حلیم الطبع انسان تھے۔ بڑی بردباری اور صبر ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ محاصرہ کر لیا یہودیوں نے، کوفیوں نے، بلوائیوں نے اور باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ 40 دن تک وہ محاصرہ رہا۔ بہت اختصار کے ساتھ میں یہ ساری باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 40 دن تک وہ محاصرہ رہا، اور 40 دن تک پانی پہنچانے کے لیے لوگ اگر کوشش بھی کرتے تھے تو لوگوں کو روک دیا جاتا تھا۔ وہ کنواں جس کنویں کو خرید کے عثمان غنی نے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی پینے سے آج عثمان غنی کو محروم کر دیا گیا ہے۔ چھت پہ گئے، اپنے گھر کی چھت پہ گئے اور ان بلوائیوں کو مخاطب کر کے کہا، حدیث کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ان بلوائیوں کو خطاب کیا کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا آپ کو یاد نہیں، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ اللہ کے رسول نے بیر روما کو خرید کر وقف کرنے کی بات کہی تھی؟ تو میں نے ہی وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی توسیع کی بات کی تھی تو اکیلے عثمان نے چندہ دے کے مسجد نبوی کی توسیع کرائی تھی، اور آج تم اسی کنویں کا پانی پینے سے مجھے روک رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جس مسجد کی توسیع کے لیے اکیلے عثمان نے چندہ دیا تھا، اس مسجد نبوی میں تم نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا۔ پانی پینے سے محروم کر دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھی۔ صحابہ کرام اجازت مانگ رہے ہیں، چونکہ وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے امیر تھے، وقت کے حاکم تھے، ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، اجازت مانگی، کہا اے عثمان آپ اجازت دیجئے، اے امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، ہم ان بلوائیوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان کی وجہ سے کسی کا خون بہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان سے لڑو گے، مقابلہ کرو گے تو دو طرفہ مقابلہ ہوگا، آپ کی بھی جانیں جائیں گی، مسلمانوں کا خون بہے گا، لیکن عثمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جان بچ جائے اور کسی دوسرے مسلمان کا خون بہ جائے۔ اجازت نہیں دی، محاصرہ بڑھتا گیا، محاصرہ بڑھتا گیا، بالآخر شہادت کا دن آیا، شہادت کا دن آیا۔ بلوائی
کود کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، حملہ کیا گیا، سر پہ زور کا وار ہوا، خون نکلا۔ آپ کی چہیتی بیوی، وفادار بیوی اس وقت حضرت نائلہ گھر میں موجود تھی، انہوں نے اس وار کو روکنے کی کوشش کی، ان کی 3 انگلیاں شہید ہو گئی۔ اس وار کو اپنے ہاتھ سے روکا، ان کی وہ 3 انگلیاں شہید ہو گئی اور ان کی 3 انگلیاں ان کے تن سے جدا ہو گئی۔ بلبائی ٹوٹ پڑے اور پوری طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، ان کی شہادت عصر کے وقت ہوتی ہے۔ عثمان غنی روزے سے تھے، جس دن بلوائیوں نے حملہ کیا روزے سے تھے۔ قربان جائے ہماری نسلیں اس عثمان غنی پہ کہ جس نے کنواں خرید کے وقف کیا، اس کنویں کا پانی پینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جس مسجد نبوی کی اکیلے توسیع کی، اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے سے ہیں، جمعہ کا دن ہے، حملہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن سامنے کھلا ہوا تھا اور ان کے جسم سے خون کا فوارہ جس قرآن مجید کی آیت پر پہنچا وہ قرآن کے الفاظ تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان قریب ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، کوفیوں نے، بلوائیوں نے شہید کر دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے جور و کفن پڑی ہے۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بلوائیوں کا محاصرہ ہے، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں، آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر رہا ہے کوئی۔ سنیچر کا دن ہو گیا، شام کے وقت میں کچھ صحابہ کرام آگے بڑھے، کفن دفن ہوا اور جن کپڑوں میں شہید ہوئے تھے انہی کپڑوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ کل 17 صحابہ ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے۔ وہ عثمان جن کی دور خلافت میں 1 نہیں 2 نہیں کئی علاقے فتح ہوئے تھے، 10 سال خلافت کی، 10 سال مسلمانوں کے امیر رہے، لیکن شہادت کے موقع پر کل 17 صحابہ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ یہ کوفیوں کے نتیجے میں، بلوائیوں کے نتیجے میں اور ان کی دشمنی کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شہادت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، شہید ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جس مصحف پر، جس قرآن پہ اس خون کے چھینٹے تھے، وہ قرآن اور ان کی بیوی نائلہ کی 3 کٹی ہوئی انگلیاں حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ انتقام کا اعلان لگاتے ہیں اور یہ لوگوں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام لیا جائے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ تاریخ ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الگ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہاں پر ان کی سیرت کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے جو سبق اور جو پیغام میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریف انسان تھے، بہادر انسان تھے، صبر والے انسان تھے، صبر کر لیا، برداشت کر لیا، اپنا خون بہانا گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی اور مسلمان کا خون بہے۔ شہید ہو گئے لیکن کسی اور مسلمان کے خون بہنے کو گوارا نہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور سبق، ایک اور پیغام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ان کے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ آخری موقع پر بھی قرآن سامنے کھلا ہوا تھا اور ان کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں
میں کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دن گزر جائے اور اس دن میں تلاوت نہ کروں. ہر دن تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن سے شغف تھا, قرآن سے لگاؤ تھا, قرآن سے محبت تھی, نفلی روزوں کا اہتمام تھا, ایمان پر قائم تھے, سخاوت تھی, دریا دلی تھی, اللہ نے نوازا تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں. آپ کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں, آپ کا احترام اپنے دل میں بٹھائیں, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھ کے اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے خصوصی طور پہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.